معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئے سب سے پہلے سرخیوں پر نظر۔ قوانین پر چل رہا ہے خوف پھیلانے کا کھیل۔ کسان مودی حکومت کے خلاف آر پار کے موڑ میں۔ حکومت بلا شرط مذاکرات کی حامی، لیکن مطالبات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کسان تنظیموں کی حکومت سے بات چیت شروع۔ کسانوں کے مظاہرے کے پیش نظر سنگھو اور ٹیکری سرحد ٹریفک کے لیے اب بھی بند۔ سلمان خان کو ملی حاضری معافی۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ایس بی امجد بشاہ نے آج اسمبلی اجلاس میں قائد اپوزیشن چندرا بابو نائیڈو پر شدید تنقید کرتے ہوئے انہیں ترقی کے خلاف قرار دیا۔ آندھرا پردیش اسمبلی نے پرناب مکھرجی سمیت کئی اہم شخصیات کو خراج تحسین پیش کیا۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ ایران نے یو اے ای پر حملے کی کھلی دھمکی دے دی۔ ٹرمپ کے دور اقتدار کے آخری دنوں میں ایران کے خلاف کارروائی کے اندیشے کے درمیان اور ایران کے عظیم سائنسداں محسن فخری زادی کے قتل کے بعد ایران نے متحدہ عرب امارات کے ولی عہد سے براہ راست رابطہ کر کے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے خلاف کسی بھی طرح کی کارروائی کی تو ایران متحدہ عرب امارات پر حملہ کر دے گا۔ مڈل ایسٹ آئی نے اس خبر کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسے متحدہ عرب امارات کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے یہ اطلاع دی ہے۔ حاکمان دچار یک مسیر اشتباه و غلطی شدند. اونا فکر میکنن خودشونه بچسبونن با آمریکا یا بچسبونن به رژیم صهیونیست. سری لنکا کی جیل میں فساد، 8 قیدیوں کی موت، 50 دیگر زخمی۔ سری لنکا کی راجدھانی کولمبو کے مضافات میں واقع مہارا جیل میں ہوئے پرتشدد فسادات پر کم سے کم 8 قیدیوں کی موت ہو گئی اور 50 دیگر زخمی ہو گئے۔ مقامی میڈیا کی رپورٹ میں پولیس سربراہ اجیت روہانہ کے حوالے سے پیر کو یہ اطلاع دی گئی۔ මේ හිටපු රැඳවියන් 35 දෙනෙක් තුවාල ලබලා රෝහල්ගත කරලා තියෙනවා. මීට අමතරව බන්ධනාගාර නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුත් බරපතල තුවාල ලබා. گھر سے نکلیں ووٹ ڈالیں، شہریوں کو وزیر کے ٹی آر کا فون۔ بلدی انتخابات کے دوران رائے دہی کے فیصد میں اضافے کے لیے ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ نے گزشتہ یوم کئی شہریوں کو فون کال کرتے ہوئے انہیں 1 دسمبر کو اپنے گھر سے نکل کر ووٹ ڈالنے کی زحمت کرنے کی اپیل کی، اور اس دوران انہوں نے شہریوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ووٹ کے حق کو اپنی ذمہ داری تصور کرتے ہوئے اس کا استعمال کریں۔ اسی طرح دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین اور تلنگانہ ریاستی الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی شہریوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ جی ایچ ایم سی انتخابات میں اپنے حق رائے دہی کے استعمال میں کوتاہی نہ کریں اور رائے دہی کے دن کو تعطیل کے دن کے بجائے یوم ذمہ داری کے طور پر مناتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ హలో సార్ చెప్పండి సార్. రామరాజ్ గారు, నా పేరు కేటీఆర్ అండి. నేను మున్సిపల్ మినిస్టర్ని, టీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ని. సార్ వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. కేటీఆర్ గారు చెప్పండి సార్. ఏం లేదు సార్, మీ మద్దతు కోసం ఫోన్ చేశాను. ఎల్లుండి ఎలక్షన్లో మీ మద్దతు ఉండాలి, మీ బ్లెస్సింగ్ ఉండాలి, మా పార్టీకి ఓటు వేయండి అని అడగడానికి ఫోన్ చేశాను సార్. حیدرآباد میونسپل کارپوریشن الیکشن میں اویسی نے ڈالا ووٹ، کہا یہاں کی زبان اور تہذیب کے لیے ووٹ کریں۔
تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد اور اطراف کے علاقوں میں گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ اسد الدین اویسی کے گڑھ مانے جانے والے اس علاقے کے میونسپل الیکشن میں BJP بھی پورے دم خم کے ساتھ اتری ہے۔ اس الیکشن میں اسمبلی اور پارلیمانی الیکشن کی طرح انتخابی تشہیر کی گئی اور کئی قومی سطح کے لیڈران میدان میں اترے۔ میں نے اپنا جو ڈیموکریٹک رائٹ ہے اپنی پسند کا اظہار آج کیا ہوں، اور میں آپ تمام کے ذریعے سے حیدرآباد کے عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ وہ اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریں اور حیدرآباد اور بالخصوص پرانے شہر کی ترقی کے لیے۔ شیو سینا لیڈر کی جانب سے اذان کی تعریف BJP چراغ پا۔ شیو سینا کی جنوبی ممبئی شاخ کے صدر پانڈورنگ سنگھ پال کی جانب سے اذان کی تعریف کرنے اور مسابقہ منعقد کرنے کی تجویز پیش کرنے کے بعد آج ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا، میں نے ممبئی کی ایک غیر سرکاری تنظیم کو مشورہ دیا تھا کہ جس طرح سے بھگوت گیتا کے مقابلے منعقد ہوتے ہیں اسی طرح سے اذان کے مقابلے منعقد کیے جانے چاہیے۔ سنگھ پال نے کہا، میں مرین لائنز میں بڑے قبرستان کے بازو رہتا ہوں اور روزانہ اذان سنتا ہوں، میں اسے بے حد سحر انگیز اور مسرور کن پاتا ہوں۔ تو آپ نے ابھی بتایا کہ اذان کیا ہے، اور اذان ہونے سے کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ نمک کے برابر ہے، اور کچھ لوگ خاص کر کے میرے مسلمان بھائی ہیں جو اذان سنتے ہیں اور اپنے کام دھندے کو لگتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، پریئر کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ ابھی اذان ایسی جو ایک دھرم کی ایک بھاونا ہے، اذان جب بھی سنتے ہیں تو اذان کی آواز میں اتنی مٹھاس رہتی ہے، وہ مٹھاس سن کر لگتے ہے کہ یہ اذان ہے، یہ کتنے گھنٹے میں واپس چلے گی اور کتنے گھنٹے کے بعد ہم لوگ سنیں گے، ایسا ہمیشہ لگتا ہے۔ مودی کی کسان دشمن پالیسیوں کے خلاف احتجاج چھٹے روز بھی جاری۔ مودی سرکار کی کسان دشمن پالیسیوں کے خلاف بھارت میں کسانوں کا احتجاج چھٹے روز بھی جاری ہے۔ مودی حکومت کی جانب سے کسانوں کو آج مذاکرات کی دعوت ہے۔ کسانوں نے تمام نمائندہ تنظیموں کو مدعو کرنے تک مذاکرات کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہیں سوشل میڈیا پر ہر جگہ کسان آندولن کا بول بالا ہے اور پردھان منتری مودی کے خلاف لوگوں کا غصہ پھوٹ کر باہر آ رہا ہے۔ کسان آندولن پر وزیر اعظم مودی کا اپوزیشن پر نشانہ، کہا زرعی قوانین پر چل رہا ہے خوف پھیلانے کا کھیل۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ کیا کسان کی اس بڑے مارکیٹ اور زیادہ قیمت تک پہنچ نہیں ہونی چاہیے؟ اگر کوئی پرانے سسٹم سے ہی لین دین ٹھیک سمجھتا ہے تو اس پر بھی کہاں روک لگائی گئی ہے؟ پچھلے سال خریف کے سیزن میں قریب 400 کسانوں کو یہ چاول اگانے کے لیے دیا گیا۔ ان کسانوں کی ایک سمیتی بنائی گئی، اس کے لیے مارکیٹ تلاش کیا گیا۔ سامانیہ چاول جہاں 35-40 روپے کلو کے حساب سے بکتا ہے، وہیں بہترین کالا چاول 300 روپے تک بک رہا ہے۔ کسان مودی حکومت کے خلاف آر پار کے موڑ میں، حکومت بلا شرط مذاکرات کی حامی لیکن مطالبات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مودی کی قیادت والی BJP حکومت کے اڑیال رویے کی وجہ سے زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر برپا کسانوں کی تحریک میں شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ کسانوں کی مختلف تنظیموں نے پیر کو اعلان کر دیا ہے کہ جب تک مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے اس وقت تک احتجاجی مظاہرے جاری رہیں گے۔ دلی بارڈر پر پچھلے 5 دنوں سے پردرشن پر بیٹھے کسانوں کا کیندر کے کرشی قانونوں کے وروଧ میں آندولن جاری ہے۔ دلی کے ٹکری، سنگھو سمیت غازی پور بارڈر پر بھی کسانوں کا آندولن جاری ہے۔ کسان تنظیموں کی حکومت سے بات چیت شروع۔ زرعی قانون کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر مظاہرہ کرنے والی کسان تنظیموں کے ساتھ 32 اراکین کی حکومت کے ساتھ اعلیٰ سطحی بات چیت شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پنجاب کے کسان رہنماؤں سے بات کی اور
योगेंद्र यादव को उस मीटिंग में शामिल ना करने की अपील की। उस पर किसान तंजीमों ने बातचीत का बायकॉट करने का फैसला किया, लेकिन यादव को जब उसकी इत्तला मिली तो उन्होंने खुद मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया। धरना कंटिन्यू जारी रहेगा, धरना नहीं उठेगा, मगर कल हम लोग अध्ययन करके पॉइंट बनाएंगे और पॉइंट बनाकर कल परसों के दिन बैठ के। सर क्या बातचीत हुई आज, बात क्या हुई जिसपे आप लोग धरना? अरे बात तो यही हुई, वो हमने कहा कि किसी भी हालत में हम धरना नहीं उठाएंगे, धरना नहीं उठेगा। पूरे देश से लोग आ रहे हैं, ये 3 अध्यादेश डेथ वारंट है, इसको आपको वापस लेना होगा। तो मंत्री जी ने कहा कि भाई अध्यादेश जारी होता है और तत्काल कैंसिल नहीं हो पाता है, उस पर हमको बैठना पड़ेगा, तो वो कमेटी बनाएंगे। तो यही कमेटी रहेगी हमारी, अधिकारियों की कमेटी होगी, और बैठ के अध्यादेश में जो विसंगतियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए ये देखा जाए। किसानों के मुजाहरे के पेश नज़र सिंघू और टैकरी सरहद ट्रैफिक के लिए अब भी बंद। ज़राअत से मुतल्लिक़ 3 नए क़वानीन के ख़िलाफ़ किसानों के मुजाहरे के पेश नज़र दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाली सिंघू और टैकरी सरहद फ़िलहाल बंद रहेंगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मंगल की सुबह इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी करके गाड़ी ड्राइवरों को परेशानी से बचने के लिए उन सरहदों तक आने वाले रास्तों के बजाय दूसरे रास्ते अपनाने की सलाह दी है। Go travel between Delhi and Haryana, their movement was also getting affected. So in terms of numbers, yes, not very big in comparison to yesterday because many of the groups moved towards Burari. Much smaller numbers here at this point of time, but sufficient to block this road. सलमान खान को मिली हाजिरी माफ़ी। फिल्म अदाकार सलमान खान को मशहूर हिरन शिकार मामले में आज अदालत ने हाजिरी माफ़ी दे दी। इस मामले में सलमान खान को मंगल को अदालत में पेश होना था, लेकिन उनकी तरफ से आलमी वबा कोरोना के पेश नज़र ज़िला और सेशन जज की अदालत में हाजिरी माफ़ी पेश की गई। इस पर अदालत ने हाजिरी माफ़ी मंजूर करते हुए अगली समाअत आइंदा 16 जनवरी को तय कर दी है। नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश यज़वी अमजद बाशा ने आज असम्बली इजलास में कायद अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू पर शदीद तनकीद करते हुए उन्हें तरक्की के खिलाफ करार दिया। ఆయన ఏదైతే ఒక హైడ్రామా క్రియేట్ చేశారో మరి 5 కోట్ల మంది రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా చూశారు అధ్యక్ష నిన్న చూశారు ఏ విధంగా ఒక మైనారిటీకి సంబంధించిన మొట్టమొదటి శాసనసభ్యుడు మరి ఆయనని చూసుకొని మరి ఏ విధంగా ఆ మైనారిటీ శాసనసభ్యుని ఏ విధంగా మాట్లాడడం జరిగిందో 5 కోట్ల ప్రజలు అందరూ విన్నారు అధ్యక్ష। మరి అదే విధంగా ఈరోజు దేశ చరిత్రలో ఎక్కడ కూడా లేని విధంగా ఈరోజు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మన అందరి ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు आंध्र प्रदेश असम्बली ने प्रणब मुखर्जी समेत कई अहम शख्सियात को खराज तहसीन पेश किया। आंध्र प्रदेश असम्बली ने पीर के रोज़ साबिक़ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी और मशहूर प्लेबैक ग्लोकार SP बालसुब्रमण्यम और उनके मुतालिकीन को शानदार खराज तहसीन पेश किया जब ऐवान ने पीर के रोज़ इस सरमाई इजलास का आगाज़ किया। SP बालसुब्रमण्यम गारू सुमारू 16 భాషలలో 37,000 పాటలు పాడి గిన్నిస్ రికార్డు సాధించిన శ్రీపతి పండితారాధ్యుల బాలసుబ్రహ్మణ్యం SP బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు 1946వ సంవత్సరం జూన్ 4వ తేదీన నెల్లూరు జిల్లా కోనేటమ్మపేటలో శ్రీపతి పండితారాధ్యుల సాంబమూర్తి శకుంతలమ్మ దంపతులకు జన్మించారు। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के लिए। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बखैर।